ایک خاتون اپنا واقعہ لکھتی ہیں کہ میری بیٹی لاہور میں شاپنگ کی غرض سے آئی۔ اس کے دیور کی شادی تھی۔ ہم مقامی مارکیٹ میں ایک بڑی سی فیبرکس کی دکان پر گئے۔ وہاں مختلف لباس دیکھتے رہے۔ وہاں ایک لباس پسند آیا مگر قیمت میں ان بن کے باعث ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی نکلنے ہی لگے تھے کہ دکاندار نے میرے شور کو روک لیا۔ وہ ایک اچھی پروقار شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے کہا، میں اس دکان کا مالک ہوں، آپ میری دکان سے خالی ہاتھ نہ جائیں، آپ یہ لباس 15,000 میں لے جائیں۔ ہم نے کچھ سوچ کر کہا ٹھیک ہے۔ دکاندار نے کہا، ہم یہ لباس آپ کو آرڈر پر بنوا دیتے ہیں، آپ 20 دن بعد یہ لباس لے جائیں۔ 15,000 دکاندار کو جمع کروا کر رسید حاصل کی۔ 20 دن بعد دکان پر اپنا سوٹ لینے گئے تو مزید 10 دن میں سوٹ تیار ہوگا، پھر مزید 5 دن، پھر 3 دن، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ شادی کا دن آن پہنچا۔ شادی والے دن ہم دکاندار کے پاس گئے۔ اس نے کہا، چلو آج شادی ہے، آپ یہ معمولی مالیت کا لباس لے جائیں، شادی پر گزارا کر لیں، پھر یہ لباس واپس کر کے اپنا آرڈر والا لباس لے جائیں۔ خیر شادی کا دن گزر گیا۔ ان کے پاس لباس لے کے آئے تاکہ ہمیں آرڈر والا لباس مل سکے۔ کہنے لگا، آپ کا فنکشن گزر گیا، ہم نے آرڈر کینسل کر دیا ہے۔ پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ بھی صاف مکر گیا۔ مقدمہ درج کرنے کے لیے ہم وکیل سے رابطہ کیا۔ وکیل صاحب نے کہا 1 لاکھ کی ریٹ دائر کریں، پھر میں سارے پیسے ان سے نکلواؤں گا۔ ہم نے منع کر دیا کہ ہمارا پیسہ جاتا ہے سو جائے، لیکن کسی کا پیسہ ہم نہیں لیں گے۔ ایک بار پھر دکان پر گئے۔ مالک نے ڈٹائی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسید ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ ہم خاموشی سے لوٹ آئے اور فیصلہ آخرت پر چھوڑ دیا۔ مگر کچھ ظالموں کو خدا نے اسی دنیا میں مزہ چکھانا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس مارکیٹ کا چکر لگا، کیا دیکھتی ہوں فیبرکس کی دکان کا بٹوارا ہو چکا ہے۔ ایک بڑی دکان 2 گلیوں کی صورت میں بنی ہوئی تھی۔ وہ دکان مزید چھوٹی سے چھوٹی ہوتی گئی۔ میں جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں تو مجھے اس دکان کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ دکان آدھے سے زیادہ خالی ہو چکی ہے۔ سوچتی ہوں کسی کا ناحق مال کھا کے آخرت کا نقصان تو کیا ہی ہے، اس دنیا میں بھی کیا فائدہ حاصل کر لیا۔ خدا نے ان کو پکڑ لیا، وعدہ خلافی کا مظاہرہ کر کے اپنے شاندار کاروبار کو زوال دے دیا۔